عورتوں میں عالمات اور مفتیات ہوں گی تو عورتیں ان سے مسئلہ پوچھیں گی. حضرت مدینہ منورہ میں آپ جانتے ہیں ایک لفظ ہے کرسف. کرسف کہتے ہیں اس کپڑے کو جو عورتیں حیض کے زمانے میں اپنی شرمگاہ پر رکھتی ہیں. اور آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں, جب حیض کے زمانے میں عورت کو خون آتا ہے تو اس کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں. کبھی لال آتا ہے, کبھی پیلا آتا ہے, کبھی ہرا آتا ہے, مٹیالہ آتا ہے, کبھی اور طرح کا آتا ہے, کبھی سفید بھی آتا ہے. حضرت عائشہ کے زمانے میں عورتوں کے حیض کے کپڑے کرسف, اس پر خون لگا ہوا لے کر کے مدینہ منورہ کی عورتیں حضرت عائشہ کی خدمت میں آتی تھی. اے اماں جان یہ بتاؤ, یہ مجھے اس رنگ کا خون آ رہا ہے, یہ خون حیض ہے یا نہیں؟ حضرت عائشہ دیکھتی تھی, اگر سفیدی کے علاوہ کسی اور رنگ کا خون ہے وہ فرماتی تھی نماز مت پڑھنا, بھی حیض جاری ہے. اور سفیدی کا خون ہوتا تھا, سفیدی ہوتی تھی تو فرماتی تھی حیض ختم ہو گیا, اب تم غسل کر کے نماز پڑھو. تو میرے بھائیوں, بزرگوں اور دوستوں, ماہد میں جب بھی آنا ہوتا ہے واللہ دل کے ساتھ خوشی ہوتی ہے. اور ماہد کے ذمہ دار حضرات نے اس فریضے کی ادائیگی میں پیش قدمی دکھائی ہے, جس کے بارے میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے واجب علی الکفایہ لکھا ہے. یعنی آپ اس مسئلے کو یوں سمجھیے کہ جنازہ پڑھنا واجب علی الکفایہ ہے. اگر محلے کا کوئی آدمی جنازے میں شرکت نہ کرے تو سارے محلے کے لوگ گنہگار ہوتے ہیں, اور اگر محلے کے چند لوگ جنازے میں شرکت کر لیں اور کچھ لوگ جنازے میں شریک نہ ہوں تو وہ فریضہ ادا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ گناہوں میں لوگوں کو شریک نہیں کرتا. حضرت والا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا, بچیوں کی دینی تعلیم کا انتظام کرنا, عورتوں کی دینی تعلیم کا انتظام کرنا, یہ اس امت پر واجب ہے. تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آج بخاری شریف کے اختتام کے حوالے سے یہاں کا سالانہ اجلاس ہے. یہ لوگ اللہ تعالیٰ ان کو مزید ہمت دے. ہماری بستی میں مدارس کی تاریخ 125 سال پرانی ہے. اس 125 سال میں مجھے جہاں تک معلومات ہے یہ پہلا کام ہے جو ان حضرات نے ہمت کر کے اس کو شروع کیا ہے, اور یہاں تک پہنچے ہیں کہ آج 3 بچیاں اس ادارے سے فارغ ہو رہی ہیں, اور امید ہے کہ مردوں کی طرح انشاءاللہ وہ بھی دین کی خدمت میں اپنا حصہ دیں گے. محترم سامعین گرامی قدر, اگر عورتوں کی تعلیم اور لڑکیوں کی تعلیم پر قرن اول پر نظر ڈالو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نگاہ ڈالو, تو آپ کی سیرت کے مطالعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ کی تعلیمات میں, آپ کی ہدایات میں, آپ کی ارشادات میں, آپ کی صحبت میں رہنے والے لوگوں میں مرد اور عورتوں کی تعلیم کے درمیان میں کوئی فرق نہیں تھا. اللہ جانے اب ہمارے زمانے میں یہ فرق کہاں سے پیدا ہو گیا کہ لڑکوں کی تعلیم پر تو انتظامات کیے جاتے ہیں اور لڑکیوں کی تعلیم پر کوئی انتظام اور توجہ اس امت کے لوگ نہیں کرتے. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھو, آپ کی سیرت دیکھو, تو دونوں کے دونوں برابر ہیں اس سفر کے اندر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبوی میں مراسیل ابی داود ایک کتاب ہے, امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے جس وقت مسجد نبوی کو مدینے میں قائم فرمایا, اس وقت پورے مدینے میں مسجد نبوی کے علاوہ 9 مسجدیں اور تھیں. 9 مسجدیں تھیں, لیکن وہ عورتیں جن کے محلوں میں مسجدیں تھیں وہ رات میں اور دن کے مختلف نمازوں میں نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبوی میں آیا کرتی تھی. ان کا مقصد کوئی اللہ کے رسول کے پیچھے نماز پڑھنا نہیں تھا. اس کی شرح حدیث نے وضاحت کی. ان کا مقصد یہ تھا کہ اس وقت علم حاصل کرنے کا ذریعہ, واحد ذریعہ اللہ کے رسول کی ذات تھا. آپ جانتے ہیں اس زمانے میں مدارس نہیں تھے, آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے میں کتابیں لکھی ہوئی نہیں تھی. اللہ کے رسول کوئی بات ارشاد فرماتے تھے, لوگ اس کو اپنے سینے میں محفوظ کرتے تھے, کاغذوں میں لکھ لیا کرتے تھے, چمڑے پر لکھ لیا کرتے تھے. وہی اسلام کی تعلیم اور دین کی تعلیم ہوا کرتی تھی. مسلم شریف کے اندر روایت, ایک مرتبہ اس وقت میں نماز کا وقت متعین نہیں تھا, عورتیں اپنے بچوں کو لے کر کے مسجد نبوی میں آئیں اور اللہ کے رسول کو مسجد میں
نماز پڑھانے میں آنے میں دیر ہو گئی، حضرت عمر کھڑے ہوئے اور اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے، فرمایا قد نام الصبیان یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، نماز میں، عشاء کی نماز میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ جو عورتیں مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لیے آئی تھی اور ان کے ساتھ بچے تھے، وہ وقت کے زیادہ گزرنے کی وجہ سے ان کو نیند آئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ ان کا مسجد نبوی میں آنے کا مقصد اللہ کے رسول کی بات کو سننا اور اس سے علم دین کو حاصل کرنا تھا۔ خود آپ دیکھیے ذرا بخاری شریف کے اندر روایت، اللہ کے رسول نے مدینہ منورہ میں اعلان فرمایا، آپ نے فرمایا اوڑھنی اوڑھنے والی اور اوڑھنی نہ اوڑھنے والی، یعنی اوڑھنی اوڑھنے والی سے مراد وہ لڑکیاں ہیں جو بالغ ہو چکی تھی، چونکہ بالغ ہونے کے بعد ہی اس کا پردہ ہوتا ہے، اور وہ لڑکیاں جنہوں نے ابھی تک اوڑھنیاں نہیں اوڑھی، یعنی وہ بالغ نہیں ہوئے، سب کا سب وہاں پر پہنچے عیدگاہ کے میدان میں، کل عید کی نماز ہوئی۔ بظاہر حدیث کے ظاہری نصوص سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے ان عورتوں کو نماز میں شرکت کے لیے بلایا نہیں، یہ خیال اور نظریہ غلط ہے، اگرچہ ایک جماعت ایسی بھی ہے جس کا نظریہ یہی ہے، نہیں، بخاری شریف کی ایک روایت میں صراحت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جن کو حیض آتا ہے، جو اس وقت میں ناپاک ہے، وہ بھی عیدگاہ کے میدان میں پہنچے۔ ظاہر ہے کہ آپ مسئلے سے واقف ہیں کہ ناپاک عورت نماز نہیں پڑھ سکتی۔ اگر ناپاک عورت کو اللہ کے رسول عیدگاہ میں آنے کا حکم فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے نماز مقصد نہیں تھا، پھر کیا مقصد تھا؟ اس کا مقصد تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز سے پہلے ایک تقریر فرمایا کرتے تھے جس میں اسلام کے احکام، مسائل اور اسلام کی ہدایات کو ارشاد فرماتے تھے تاکہ وہ عورتیں بھی اس دین کو سیکھیں۔ چنانچہ جب نماز کا وقت آتا تھا تو آپ حیض والی عورتوں سے کہہ دیا کرتے تھے مجمع سے دور ہو جاؤ، اور مراسیل ابی داؤد کے اندر یہ حدیث موجود ہے، صحابیات اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور حاضر ہونے کے بعد میں کہا اللہ کے رسول عید کی نماز میں آپ جو تقریر کرتے ہیں وہ مرد اور عورتوں دونوں کے لیے ہوتی ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ مردوں کی تقریر کے بعد آپ ہمارے مجمع میں الگ سے تقریر کریں۔ چنانچہ صحیح روایت سے ثابت ہے کہ آپ نے عید سے پہلے مرد اور عورتوں دونوں کو خطاب فرمایا اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد میں آپ نے عورتوں کو تعلیم فرمائی۔ ڈاکٹر حمید اللہ فرانسیسی نے لکھا، انہوں نے لکھا کہ یہ نظریہ بالکل غلط ہے کہ مدینہ مسجد اللہ کے رسول کے زمانے میں عورتوں کی تعلیم کا کوئی انتظام نہیں تھا۔ انہوں نے کہا غلط، انہوں نے نام لکھے ام عتبہ اور حضرت عائشہ کا نام لکھا جن کو عورتوں کی تعلیم کے لیے اللہ کے رسول نے، پڑھانے کے لیے اللہ کے رسول نے ان کا تقرر فرمایا۔ آپ ذرا اس بات کو دیکھو، حضرت عمر کا واقعہ جو آپ لوگ مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہیں، وہ واقعہ کیا ہے؟ حضرت عمر تلوار لے کر کے نکلے، ایک صحابی ملے، کہاں کا عمر ارادہ؟ کہنے لگا اس محمد کو ختم کرنا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنا ہے۔ اس صحابی نے فرمایا کہ عمر کس بات کی پرواہ، پہلے اپنے گھر کا حال دیکھو، تمہاری بہن اور بہنوں ہی مسلمان ہو چکے ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے اپنے گھوڑے کی لگام موڑی اور اپنی بہن کے گھر پہنچ گئے۔ حضرت سعید ابن زید اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، عشر مبشرہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ دروازہ بند تھا، اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی، دروازہ کھٹکھٹایا، بہن قرآن پڑھ رہی تھی۔ اس کے تذکرے میں تاریخ نویسوں نے لکھا ہے کہ بہن جو قرآن پڑھ رہی تھی اس کو قرآن پڑھانے کے لیے اللہ کے رسول نے جو منتخب کیا حضرت خباب ابن الارد کو بھیجا تھا۔ آپ نے ان کی تعلیم کے لیے، جو حضرت عمر کی بہن تھی، غالباً ان کا نام فاطمہ ہے، اللہ کے رسول نے ان کی تعلیم کے لیے حضرت خباب ابن الارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متعین فرمایا تھا۔ تو آپ نے جہاں مسجد میں حضرت عائشہ کا تقرر کیا اور مراسیل ابی داؤد کے مطابق محل مدینہ منورہ کی 9 مسجدوں کے اندر 9 معلمات کا اللہ کے رسول نے تقرر فرمایا، آپ نے مکی زندگی کے اندر گھر گھر میں اب عورتوں کی تعلیم کے لیے انتظام کیا۔ کون الگ کرتا ہے، لیکن ہم نے الگ کر دیا۔ چنانچہ جب حضرت عمر نے ڈور بجائی، دروازہ کھٹکھٹایا تو یہی خباب ابن الارد جا کر کے چھپ گئے تھے کونے میں، چونکہ حضرت عمر کو غصہ معلوم تھا، اور اسی عورت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو ایمان کی توفیق عطا فرمائی۔ سمجھ میں آئی بات؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 2200 روایات منقول ہیں، 2200 روایات۔ صحابیات کی تاریخ، روایتی تاریخ کو دیکھا جائے تو 700 صحابیات ایسی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو نقل فرماتی ہیں،
اور یہ کام وہی عورت کر سکتی ہے جو پڑھی لکھی تھی. حضرت عائشہ کے معلوم ہے آپ کو کتنے شاگرد ہیں؟ 100 شاگرد ہیں. ابن عساکر نے لکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تعلیم کا یہ انتظام تھا کہ آپ کے حجرے مبارکہ میں عورتیں اور بچے گھر میں بیٹھ کر کے سبق پڑھا کرتے تھے اور دروازے کے باہر پردے کا انتظام ہوتا. صحابہ اکرام بیٹھ کر کے حضرت عائشہ کی حدیث سنا کرتے. 100 صحابہ کی استاد ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. اور اگر آپ اللہ کے رسول کی کثرت ازدواج کا پس منظر دیکھیں، آپ نے اتنے نکاح کیوں کیے ہیں؟ 2-1 سے کام چل جاتا، 4 سے کام چل جاتا، 5 سے کام چل جاتا، 11 سے آپ نے 11 سے نکاح کیے. اور ایک روایت 16 نکاح کے ہیں جس میں ایک ریحانہ نام کی بھی لڑکی تھی. اگر آپ نے 11 نکاح کیے، اگر اس کے پس منظر کو اور اس کی لم اور وجوہ کو دیکھو تو تمام اس بات پر متفق ہیں کہ آپ کا مقصد تھا ان عورتوں کے ذریعے دین لوگوں میں پھیلانا، دین لوگوں میں پھیلانا. چنانچہ اس وقت حضرت عائشہ سے نکاح کیوں کیا؟ 7 سال کی عمر میں، 9 سال کی عمر میں رخصت ہوئی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جتنی کم عمر کی لڑکی ہوگی دین کو اور علم کو قبول کرنے کا اس کا ذہن تیار ہوگا. چنانچہ حضرت عائشہ نے وہ کر دکھایا. اور اللہ کے رسول کی بیویوں نے یہی کام کیا. حضرت عمر فاروق کا دور خلافت تھا. ایک عورت آئی اور آ کر کے کہنے لگی، اے عمر، میرا شوہر بڑا بہادر ہے، میرا شوہر بڑا نیک ہے، پورے سال اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے، گھر بھی نہیں آتا. حضرت عمر نے کہا، یہ عورت کتنی نیک ہے کہ اپنے شوہر کی تعریف کر رہی ہے، ورنہ تو میں نے کسی عورت کو نہیں دیکھا کہ وہ اپنے شوہر کی نیکی اور اس کی جفاکشی، ہمت اور قربانیوں کو لوگوں کے درمیان میں ذکر کرتی ہے. وہ صحابی سمجھدار تھے، ان کے ذہن میں آ گئی. حضرت عمر کے کان میں کہا، یہ تعریف نہیں کر رہی، برائی کر رہی ہے، برائی کر رہی ہے. یہ تو یہ کہتی ہے کہ اللہ کے عمر، میرا شوہر پورے سال جہاد میں رہتا ہے، گھر بھی نہیں آتا، میرے پاس بھی نہیں آتا، اللہ کے راستے میں جان اور مال کی قربانی دیتا ہے. حضرت عمر نے کہا، اس میں برائی کیا ہے؟ یہ تو تعریف کر رہی ہے. حضرت اس صحابی نے کہا، اے عمر، یہ کہتی ہے کہ وہ پورے سال گھر نہیں آتا، میرا حق زوجیت ادا نہیں کرتا، میرے پاس نہیں آتا. حضرت عمر کا دماغ ٹھنکا. انہوں نے فوراً صحابہ کو جمع کیا، مدینہ منورہ میں جو موجود تھے اجل صحابہ. انہوں نے کہا کہ بھائی یہ مسئلہ ہے کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے اجازت کے بغیر کتنے دن گھر سے باہر رہ سکتا ہے؟ اپنی بیوی کی اجازت کے بغیر کتنے دن گھر سے باہر رہ سکتا؟ صحابہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے، کہنے لگے، اللہ اے امیر المومنین، ہمیں اس مسئلے کا علم نہیں. تو معلوم ہے سارے صحابہ نے کیا کہا، ازواج مطہرات میں سے کسی کو بھیجو. ایسا سینکڑوں مرتبہ واقعہ پیش آیا. امام طحاوی نے شرح معانی الاثار میں ان روایات کو جمع کر دیا. جب کوئی صحابہ کے اجتماع ہوتا، فقہی سیمینار ہوتا اور وہ مسئلے کو حل نہیں کرتے، تو آخری 19 صحابیات کے مکانات اور ان کے دروازے ہوا کرتے تھے. چنانچہ حضرت عمر نے کہا، ٹھیک ہے، ایک صحابی کو بلایا اور اپنی بیٹی حضرت حفصہ جو اللہ کے رسول کی بیوی تھی ان کے پاس بھیجا. اور جانے کے بعد میں کہا کہ جا کر کے پوچھو کہ وہ کیا کہتی ہیں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب مسئلہ سنا تو آپ نے فرمایا کہ 4 مہینے شوہر اپنی اجازت، بیوی کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر رہ سکتا ہے. 4 مہینے سے زیادہ نہیں. اگر اسے سعودی میں 2 سال گزارنے ہیں تو اسے بیوی سے اجازت لینی پڑے گی. چنانچہ ہمارے اکابر نے چلے کی مدت بھی 4 مہینے زیادہ سے زیادہ رکھی ہے. تو حضرت حفصہ کی وجہ سے یہ مسئلہ حل ہوا. حضرت امام بخاری اور امام مسلم کو کون نہیں جانتا؟ آپ کو حیرت ہوگی کہ امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی اسناد کو اگر پڑھا جائے تو ان کے اساتذہ میں مستورات کا نام ہے. انہوں نے مستورات سے علم حاصل کیا. مشہور محدث اور مورخ ابن عساکر کی تاریخ میں لکھا کہ انہوں نے 80 عورتوں سے علم حاصل کیا، 80 عورتوں سے. اور معلوم ہے عورت کے اندر تسلب ہوتا ہے. جب وہ مان جاتی ہے، ٹھان لیتی ہے مجھے اپنے شوہر سے 5000 کا جوڑا بنوانا نا، تم تلوار لے کر کے سر پہ بیٹھ جاؤ لیکن وہ منوا کے چھوڑے گی. اور جب دین میں تسلب آ جائے، اگر وہ پڑھ لکھ جائے، دین حاصل کر لے، علم حاصل کر لے اور دین میں تسلب پیدا ہو جائے تو کیا کہنے. اللہ کے رسول قاعدہ ہے، خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الدین. جو تم میں جاہلیت میں اچھا ہوتا ہے وہ جب دین میں منتقل ہو جائے تب اچھا ہوتا ہے. بغداد کے اندر ایک عورت آمنہ، اس کو ہمنہ بھی لکھا بعض عورتوں نے. حضرت بشر حافی کا انتقال کا وقت آیا، بیمار تھے. حضرت امام احمد بن حنبل اس عورت سے ان سے حضرت بشر حافی سے ملنے کے لیے گئے.
تو جا کر کے بیٹھے تو دیکھا کہ پردے کے پیچھے کوئی عورت بیٹھی ہے. تو حضرت امام احمد بن حنبل، کون؟ وہ آدمی جس کے جنازے میں 3 لاکھ سے زائد لوگوں نے شرکت کی ہے. اسلامی تاریخ کا اتنا بڑا جنازہ نہیں گزرا. وہ آدمی پوچھتا ہے بشر عافی سے، بشر عافی کون ہے؟ یہ بشر عافی وہ آدمی ہے جو جب انتقال ہو گیا تو لوگ وصیتیں کرتے تھے اور تمنائیں کرتے تھے کہ ہماری قبر بشر عافی کے پیروں میں بنائی جائے. یہ وہ آدمی. حضرت احمد بن حنبل نے پوچھا بشر عافی پردے میں کون بیٹھی ہے؟ بشر عافی نے کہا کہ امام احمد، یہ پردے کے پیچھے آمنہ بیٹھی ہے جو بغداد کی مشہور محدثہ اور عارفہ ہے، بہت بڑی ولی اللہ تھی. کھڑے ہو گئے امام احمد، کہنے لگے اے بشر عافی میری طرف سے درخواست کرو کہ احمد کی مغفرت اللہ تعالیٰ فرما دے. ایک اتنے بڑے امام نے، جس نے صرف شبہ کی بنیاد پر اپنے علاقے کی سمندر کی مچھلیاں نہیں کھائی، وہ آدمی ایک عورت سے اس کی علم اور اس کے عارفانہ ہونے کی وجہ سے اور عابدانہ صف اوصاف کی وجہ سے اس سے دعا کی تمنا کرتا ہے. یہ عورتوں کا مقام ہم نے پتہ نہیں کہاں سے الگ کر دیا. آپ نے سنا حضرت رابعہ بصریہ کو یہاں عورتیں بیٹھی ہے، سناتا ہوں. جب ان عورتوں کے اندر دین آتا ہے تو تسلف کی دین بھی آتا ہے. حضرت رابعہ اکیلی رہا کرتی تھی، ایک خادمہ تھی. دروازے پہ دستک ہوئی، اللہ کے نام پہ کچھ دے دو. 1.5 لوٹی سوکھی ہوئی رکھی تھی. حضرت رابعہ نے فرمایا دے دو. نوکرانی کہنے لگی بڑی بھی تمہارا بھی روزہ ہے اور میرا بھی روزہ ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں، 1 روٹی تھی. حضرت رابعہ نے فرمایا میں کہہ رہی ہوں دے دو. دے دی روٹی. اس کے بعد میں وہ بگڑ رہی ہے نوکرانی، اے رابعہ تم نے وہ کھانا جو 1 روٹی تھی جو تمہیں بھی کافی نہیں ہوتی مجھے بھی کافی نہیں ہوتی، وہ سوکھی ہوئی تھی، وہ بھی تم نے دلوا دی، اب کیا ہوگا؟ کہنے لگی تجھے اچھا انتظار کر. دستک ہوئی عصر کے وقت میں، کہا جا کر کے دیکھو. دروازہ کھولا، کون؟ میں رابعہ کے لیے 8 روٹیاں لے کر کے آیا. دیکھو عورت کے تسلف الدین کو سمجھو. چنانچہ وہ عورت واپس آئی، کہنے لگی اے رابعہ ایک گاؤں کا آدمی آیا اور وہ کہتا ہے کہ میں رابعہ کے لیے 8 روٹیاں لے کر کے آیا ہوں، کیا اس کو قبول کر لوں؟ فرمایا نہیں، واپس کر دو، یہ ہماری روٹیاں نہیں ہیں، یہ ہماری روٹیاں نہیں ہیں. اس نے واپس کر دیا. بڑا غصہ آیا کہ صبح کی 1 روٹی بھی دے دی، اب 8 آئی تھی وہ بھی واپس کر دی. چنانچہ تھوڑی دیر میں پھر دستک ہوئی. حضرت رابعہ نے فرمایا دیکھو. وہ گئی، جا کر کے دیکھا تو ایک آدمی روٹیاں لے کر کے کھڑا. رابعہ سے کہو روٹیاں لے کر کے آیا ہوں، تعداد 9 ہے. آ کر کے رابعہ سے کہا. رابعہ نے کہا نہ بالکل نہیں، یہ ہماری روٹیاں ہیں ہی نہیں. پھر تو بہت ہی غصہ آیا کہ بڑھیا سٹیا گئی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں. چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد میں پھر دستک ہوئی، بتایا کہ 10 روٹیاں لے کر کے آیا ہوں. رابعہ سے کہو. حضرت رابعہ سے کہا گیا. حضرت رابعہ نے فرمایا یہ ہماری روٹیاں ہیں، لے کر کے آؤ. روٹیاں لے لی. اس خادمہ نے پوچھا اے رابعہ یہ بتاؤ وہ 8 لے کر کے آیا تھا، وہ 9 لے کر کے آیا تھا، تم نے نہیں لی، یہ 10 لے کر کے آیا، تم نے رکھ لی، اس کی وجہ؟ کہنے لگے تم نے مسئلہ نہیں پڑھا قرآن و حدیث میں اللہ تعالیٰ 1 نیکی کا 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ 1 نیکی کا 10 گنا اجر عطا فرماتا ہے. میں نے 1 روٹی صدقہ کری تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں 10 دی. اب اشارہ ہو گیا مختصر کرنے کے لیے. اب میں 3 باتیں کہہ کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. دیکھو بھائی آپ لوگ سب کے سب سمجھدار. دیکھو جس طرح ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنی بچی کو ڈاکٹر مت بناؤ، آپ اپنی بچی کو انجینئر مت بناؤ، آپ جو چاہے بناؤ، شرعی حدود کے ساتھ بناؤ، ہم آپ کے معاون ہیں، ہم اس کے مخالف نہیں ہیں، شرعی ہدایات کے مطابق بناؤ. لیکن ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم آپ ضرور دلائیں. اور دیکھو اس کی ضرورت ہے. اس کی ضرورت کی وجہ پہلی یہ ہے کہ عورتوں کو جو مرد علماء ہمارے درمیان میں اور مفتیان کرام موجود ہیں، وہ علماء ان عورتوں کی تعلیم اور ہدایت کے لیے کافی نہیں ہیں. اس لیے کہ ہر عورت کسی عالم سے جا کر اس کی مجلس میں جا کر کے مسئلہ نہیں پوچھ سکتی. اور ہر عورت کے گھر میں ایسے مرد بھی نہیں ہوتے کہ وہ عورتیں ان کے ذریعے علماء سے مسئلے معلوم کرا لیں. بلکہ مجھے کہتے ہوئے شرم آتی ہے، اب تو ہماری بستی کے عورتوں کو زیادہ مسئلوں کی فکر ہے مردوں کے مقابلے میں، مردوں کو تو بالکل بھی نہیں. تو ایسا نہیں ہوتا. جب عورتوں میں عالمات اور مفتیات ہوں گی تو عورتیں ان سے مسئلہ پوچھیں گی. حضرت مدینہ منورہ میں آپ جانتے ہیں ایک لفظ ہے کرسف. کرسف کہتے ہیں اس کپڑے کو جو عورتیں حیض کے زمانے میں اپنی شرمگاہ پر رکھتی ہیں. اور آپ کو ایک مسئلہ بتاؤں، جب حیض کے زمانے میں عورت کو خون آتا ہے تو اس کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں. کبھی لال آتا ہے، کبھی پیلا آتا ہے، کبھی ہرا آتا ہے، مٹیالہ آتا ہے، کبھی اور طرح کا آتا ہے، کبھی سفید بھی آتا ہے. حضرت عائشہ کے زمانے میں
عورتوں کے حیض کے کپڑے کرسف اس پر خون لگا ہوا لے کر کے مدینہ منورہ کی عورتیں حضرت عائشہ کی خدمت میں آتی تھی۔ اے اماں جان یہ بتاؤ یہ مجھے اس رنگ کا خون آ رہا ہے، یہ خون حیض ہے یا نہیں؟ حضرت عائشہ دیکھتی تھی، اگر سفیدی کے علاوہ کسی اور رنگ کا خون ہے وہ فرماتی تھی نماز مت پڑھنا، بھی حیض جاری ہے۔ اور سفیدی کا خون ہوتا تھا، سفیدی ہوتی تھی تو فرماتی تھی حیض ختم ہو گیا، اب تم غسل کر کے نماز پڑھو۔ تو اگر حضرت عائشہ سے تو عورتوں کی ضرورت ہے، اس لیے آپ اپنی بچیوں کو اس ادارے میں داخل فرمائیں۔ ایک دوسری وجہ اور بھی ہے، دیکھو ماں کے، آپ جانتے ہیں کہ بچے، ماں جو ہے بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہے۔ ہم نے اپنے بزرگوں سے ایک بات سنی ہے، جب گھر کا مرد دیندار ہوتا ہے تو دین گھر کی دہلیز تک آتا ہے، لیکن عورت جب دیندار ہوتی ہے تو دین نسلوں تک جاتا ہے۔ یہ بچہ پلتا اور بڑھتا ہے اپنی ماں کی گود میں، اسی سے سیکھتا ہے۔ حکامہ نے لکھا ہے، حضرت تھانوی نے ان کا قول نقل کیا، جس زمانے میں بچہ بولنا نہیں جانتا، جس زمانے میں بچہ چلنا نہیں جانتا، جس زمانے میں بچہ کسی چیز کو پکڑنا نہیں جانتا، اس زمانے میں بھی بچہ اپنی ماں کے قول، فعل اور حرکت کو محسوس کرتا اور سیکھتا ہے۔ مولانا عمر پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کے تذکرے میں ان کے حوالے سے لوگوں نے لکھا کہ میری ماں نے جو تفسیر کہف مجھے سکھائی تھی اور سنائی تھی وہ مجھے آج تک یاد ہے۔ وہ فرماتے ہیں جب رات میں اندھیرا ہو جاتا تھا اور چراغ ہوتا تھا تو میری ماں مجھ سے کہا کرتی تھی کہ بیٹے اس چراغ کی روشنی میں تو سیرت یوسف پڑھ کر کے سنا، حضرت موسیٰ کا قصہ پڑھ کر کے سنا۔ ایک دن مکان میں کمرے میں باریک روشنی تھی، اندھیرا زیادہ تھا، تو ماں نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا کہ آج اندھیرے کمرے میں تو موسیٰ کا قصہ مجھے سنا رہا ہے، اے اللہ تو میرے بچے کے ساتھ ایسا کر، تو بولے اور ساری دنیا تیرا سنے۔ تو وہ اس ماں نے جو بولا تو بچہ، بلکہ آپ دیکھیے حکامہ نے یہاں تک لکھا ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے جب بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تب بھی ماں کے نقل و عادات کا اثر اس بچے پر ہوتا ہے۔ آپ نے سنا ہے شاہ عبد القادر جیلانی جب پیدا ہوئے تو 1.25 پارہ یا 2.5 پارے کے حافظ تھے۔ کیسے تھے؟ ماں کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کرتی تھی، ماں نے جب کثرت کے ساتھ تلاوت کیا اس کا اثر بچے پر ہوا۔ تو ہمارے گھر میں اگر ہماری عورتیں دیندار ہوں گی، ان کے افعال و اعمال اچھے ہوں گے تو اچھی نسل تیار ہوگی۔ اور تیسری بات کہہ کر کے بات ختم کرتا ہوں، عام طور پر لوگوں میں اللہ جانے یہ بات کہاں سے آ گئی ہے، کہتے ہیں مدرسوں میں پڑھی ہوئی لڑکیاں اچھی نہیں ہوتی، اس تعلیم کا اچھا اثر نہیں ہوتا۔ لوگ کہتے ہیں، علماء جب آپس میں بیٹھتے ہیں تو یہ باتیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں یہ بالکل غلط نظریہ، ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مثال سے سمجھایا۔ دیکھو آپ نے گھر میں بریانی بنائی اور آپ نے، آپ کی بیوی نے اور 4 بچوں نے وہ کھانا کھایا، اور شام کو اللہ نہ کرے آپ کو ہیضہ ہو گیا، سب کے سب اسپتال میں داخل ہو گئے۔ اب کیا آپ یہ کہیں گے کہ بریانی ہیضہ پیدا کر دیتی ہے؟ چلو آج سے کھانا پینا چھوڑو، پھاکے رہیں گے۔ دنیا میں کوئی عقل مند ایسا آدمی نہیں کہے گا، یہ کہیں گے کہ یہ بریانی خراب تھی۔ اگر 100 عالمات فارغ ہوئیں، اگر کسی عالمہ کی طرف سے غیر شرعی یا غیر اخلاقی بات پیش آتی ہے تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ تمام مدرسوں میں پڑھنے والی لڑکیاں، اس مدرسے سے فارغ ہونے والی لڑکیاں غیر اخلاقی اور غیر مؤدب ہیں۔ نہیں، بلکہ وہ ایک واقعہ ہے، اس کی وجہ سے بریانی اگر خراب نہیں ہوتی تو مدرسے بھی خراب نہیں ہوتے۔ تو میں پھر آخر میں مبارکباد دیتا ہوں، یہ چند باتیں تھیں جو آپ کی خدمت میں عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقعہ